اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانہ ہو ازل سے مجھے گھر جانے دے بے ٹھکانہ ہو ازل سے مجھے گھر جانے دے اور سوئے طیبہ لیے جاتی ہے ہوائے طیبہ. سماعت کریں 3 شعر پڑھوں گا، ایک پڑھ دیا دوسرا پڑھ رہا ہوں، نیچے رکھتے ہیں ایسی دیر ہو جائے گی. سوئے طیبہ لیے جاتی ہے ہوائے طیبہ. سوئے طیبہ لیے جاتی ہے ہوائے طیبہ. بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے بوئے دنیا. اور آخری شعر پڑھتا ہوں. کتنے لوگ مدینے میں مننا چاہتے ہیں؟ دونوں ہاتھ رکھ کے کہے آمین. موت پر میری علماء کرام کی دعائیں، گر وقت اجل سر تری چوکٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دیکھیں بس میں تقریر شروع کر رہا ہوں اپنی. اس کا بھائی اے مائک والے بھائی تھوڑا سا اس کا ایگو کم کرے بھائی. ٹریبل بڑھا دو، ٹریبل. بہت اچھا مائک ہے ماشاءاللہ، کئی مہینوں سے ایسا مائک نہیں ملا. بھائی ذرا یہ ذرا اے بھائی ذرا یہ نظر انہیں مائک والے کو دے دو. یہ مائک بہت اچھا ہے. بیٹھے آپ تقریر کرنے دیں مجھے. بیٹھے آپ نے بہت نواز دیا مجھے. اگر آپ بار بار آنے میں تقریر نہیں کر پاؤں گا. بس تقریر کرنے شروع. دیکھیے سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ پر کیا ہے جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں؟ وقت ہے نا. کیا ہے؟ وقت. اچھا نوجوان میری دھیان دینے میری طرف. وقت سب سے قیمتی ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر میری نظر میں زندگی کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو وقت ہوتا. اللہ. واصف علی واصف فرماتے ہیں جو وقت کو برباد کر رہا ہے ایک دن وقت اسے برباد کر کے چھوڑے گا. ایک آدمی دلی اسپتال میں ہے، اپنے باپ کی طبیعت خراب ہونے پر بہت سے پیسے لیے کھڑا ہے. ڈاکٹر سے کہتا ہے میرے باپ سے میری بات کرو. ڈاکٹر کہنے لگا کہ بھئی تمہارا باپ وینٹیلیٹر پہ ہے. اس نے دوسرے دن ڈاکٹر سے کہا تو ڈاکٹر آیا اور آنے کے بعد بولا تمہارا باپ مر چکا ہے. وہ بہت زور سے دھاڑ مار کے رویا.
اور پھر 20 لاکھ روپے دینے لگا. میرے 20 لاکھ روپے لے لو, میرے باپ سے میری بات کراؤ. اس نے کہا تمہارا باپ مر چکا ہے. کہا 25 لاکھ لے لو, میرے باپ سے میری بات کراؤ. کہا تمہارا باپ مر چکا ہے. وہ کہنے لگا ایسا کرو 30 لاکھ لے لو. اس نے کہا بھائی تو پاگل ہو گیا ہے. یہ کہہ کے ڈاکٹر چلا گیا. اور پھر اس سے کسی نے پوچھا یہ کیا تو آفر کر رہا ہے, تو 20 لاکھ 25 لاکھ, یا تو نے اپنے باپ سے کبھی بات نہیں کی؟ کہنے لگا میں جب میرا باپ ٹھیک ٹھاک تھا نا, وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تو میں دولت کمانے میں لگا تھا, اپنے باپ کے پاس نہیں بیٹھتا تھا. اب جب 15 دن سے میرا باپ بیمار ہوا تو میرا دل کرتا تھا اپنے باپ سے بات کروں. تو آج حال یہ ہے کہ میں 30 لاکھ خرچ کر کے بھی اپنے باپ سے بات نہیں کر سکتا. اور میرے باپ کے 10 منٹ جو ہے نا وہ مجھے 50 لاکھ کے بھی نہیں مل سکتے. کہنے لگا مجھے افسوس ہے. پتہ لگا آپ 1 کروڑ روپے خرچ کر کے بھی 10 منٹ نہیں اپنے واپس لا سکتے جو چلے جائیں. زندگی کس کا نام ہے بتاؤں؟ مولا علی فرماتے ہیں جو تمہاری نظر میں سانسیں ہیں نا, سانسیں, یہ میری نظر میں سانس نہیں ہے, یہ موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے. زندگی کیسے ختم ہو رہی معلوم ہے؟ یہ ایک سانس گیا اب کبھی نہیں آئے گا. سانسوں کی مالا پہ کچھ اور کرنا چاہیے تھا, مگر سانس اب بے برباد ہونے لگے. لوگوں نے وقت کی قیمت کو سمجھنا, احساس کرنا بند کر دیا. انہیں سمجھتے وقت کی قیمت کیا ہوتی ہے. وہ تو دولت کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں, نہ رشتوں کا لحاظ, نہ باپ کا لحاظ, نہ ماں کا لحاظ, نہ دین کا لحاظ. اچھا آپ کے پاس سب سے فیس بک پر کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ انسان جیسی موبائل چلانے کے لیے پیدا کیا ہے, ڈیٹا فری ہے. میری بہنوں میرے بھائی, ڈیٹا فری ہے تو کیا تمہاری زندگی بھی فری ہے؟ اسپتالوں میں جایا کرو روز. لکھنؤ میں بہت بڑے بڑے اسپتال ہیں. کبھی دل سخت ہو جایا کرے نا تو 2 جگہ جایا کرو, یا تو قبرستان جایا کرو یا اسپتال جایا کرو. قبرستان میں دیکھا کرو کیسے کیسے مالداروں کے منہ میں کیڑے چڑھ رہے ہیں اور کوئی انہیں دیکھنے بھی نہیں آتا. اور اسپتالوں میں جا کے دیکھو کہ جو دنیا کی پلاننگ کرتے تھے آج ان کی سانسوں کی پلاننگ بگڑی ہوئی ہے. لاکھوں روپے میں وہ صحت مند نہیں ہو پا رہے. میں آپ سے بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں, وقت کسے دینا چاہیے تھا اور وقت کسے دے دیا؟ یہ بتاؤ آخر کون سی ایسی بیماری لگ گئی ہے دل کو کہ جب نماز میں مسجد میں جاتے ہو تو 10 منٹ نماز پڑھنا مشکل ہے جمعے کے دن, اور 10 گھنٹے روز موبائل میں لگا دیتے ہو. اس کا مطلب یہ ایک فکر اٹھ چکی ہے, وہ ہے موت کی فکر. ایک آدمی کو میں نے دیکھا, میں اسے دیکھنے کے لیے گیا, وہ بیمار تھا, کینسر تھا اسے. تو اس کے بیٹے آئے نا جیسے اس کے کمرے میں, تو اپنے ایک بچے بڑے بیٹے کو پکڑ کے چومنے لگا اور رونے لگا. میں نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ تو میری طرف دیکھ کے بولا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے مجھے کینسر ہے اور 2 مہینے کے بعد میں مر جاؤں گا, اور میں وہ بدنصیب باپ ہوں جو جیتے جی اپنے بچے کو یتیم دیکھ رہا ہوں. اللہ مجھ سے کہنے لگا سید صاحب میں وہ بدبخت انسان ہوں جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہوں جیتے جی. اگر آپ زندہ ہیں اور بچے آپ اپنے بچوں پر بنے ہوئے ہیں تو آپ کو کہنا نہیں چاہیے تھا اللہ تیرا شکر ہے جو اب تک مجھے کوئی بیماری نہیں لگی. میری طرف دیکھ کے کہنے لگا سید صاحب زندگی بڑی برباد ہو گئی, آپ مجھ پہ مہربانی کریں کوئی مجھے عمل بتائیں. میں نے کہا بھئی عمل بتانے کا مطلب یہ لوگوں کے سامنے رونا بند کر دے, لوگ آنسوں کی قیمت نہیں سمجھتے ہیں. کہا پھر؟ میں نے کہا جتنا وقت رہ گیا اپنے رب کے سامنے رو کے بتا, اللہ بڑا کریم ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اب اگر آپ اس سے کہو لو انسٹاگرام کی سٹوری دیکھ لو, نہیں دیکھ پائے گا. اس سے کہو لو واٹس ایپ پر اپنا اسٹیٹس لگاؤ, نہیں لگا پائے گا. مسلمانوں کی حالات اس قدر بگڑ گئے ہیں کہ انہوں نے انسٹاگرام کی سٹوری کے چکر میں, واٹس ایپ کے چکر میں برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں. دیکھو تو میرے بھائیوں, آج آپ یہاں بیٹھے ہو, رات کا وقت ہے, آپ کو لگتا ہوگا بڑی دیر ہو گئی, بہت دیر ہو گئی, بڑا وقت گزار دیا اور بہت ہم نے وقت دے دیا نے مولانا کو. آپ کو مجھے آپ وقت دے رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں ذرا سوچیں آپ یہ کیا بات ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے ہمیں اٹھ کے چلے جانا چاہیے. مگر سنیں, حج کے موقع پر ایک جگہ پڑتی ہے عرفات کا میدان. عرفات میں جب تک کوئی جاتا نہیں, حاجی ہوتا نہیں, نبی ذی الحجہ کو اگر ادھر سے پرندے بھی گزر جائیں اللہ انہیں بھی حاجی بنا دیتا ہے. نبی ذی الحجہ کو دعا مانگنا سنت ہے. جب میں 2017 میں پہلا حج کرنے کے لیے گیا تھا تو میں نے آدھا گھنٹہ
گھنٹے وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی وہاں لوگوں کے ساتھ، یعنی وہاں دعا مانگنا سنت ہے. نبی پاک نے دعا مانگی تھی احرام کی حالت میں. اب ایک تو جو ہے وہ سخت تیز دھوپ اور اس میں میدان عرفات کا اور وہ سخت عرب کی دھوپ، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وہاں سنت ہے دعا مانگنا. 2017 میں نے آدھا گھنٹے دعا مانگی. اس کے بعد جب 2019 میں میری حاضری ہوئی اور جب پھر وہی عرفات کا میدان آیا تو میں نے 45 منٹ کوشش کی تو وہاں کھڑا رہا. میرے ساتھ والے کئی لوگ بے ہوش ہو گئے دھوپ کی تمازت کی وجہ سے، مگر پھر ہم خیمے کے اندر گئے تو دیکھا وہاں پہ شربت بھی ہے، وہاں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، وہاں اے سی بھی موجود ہے. مگر سنو، میں نے پھر ایک حدیث پڑھی کہ نبی پاک آج سے 1400 سال پہلے اسی عرفات کے میدان میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعا مانگنا شروع کی تھی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کی تھی. حضرت ابو ہریرہ کہتے دعا مانگتے مانگتے حضور پر جب رقت طاری ہوئی، حضور جب اپنے رب کی بارگاہ میں روئے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کے روتے روتے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے نہیں، 4 گھنٹے نہیں، لگاتار 6 گھنٹے ہم گنہگاروں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اللہ 7 دن غار حرا کے پہاڑوں میں کرتے رہے. آپ مجھے بتاؤ یہ زندگی دوبارہ ملے گی کیا؟ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے نا کہ آج آخری تقریر سن رہا ہوں اور میرے جیسا بیکار انسان تب تک یہ نہیں سمجھے گی کہ میں آخری تقریر کر رہا ہوں، تب تک تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو، جب تک نہیں پڑھو گے جب تک نماز کا لطف نہیں آئے گا. ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو. نبی پاک نے جگہ وضو کیا، وہ استنجا کیا، اور وضو کرنا تو حضرت عباس کہتے ہیں، امام غزالی حدیث لائیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور نے استنجا کیا، پانی مٹی سے تیمم کرنے لگے. میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ سامنے پانی موجود ہے، یہ تیمم کرنے کا مطلب کیا مٹی سے؟ میں تو بہت دنوں سے یاد کرتا تھا موت کو، آ جائیے موت، چلو موت مومن کے لیے تحفہ ہے، مگر جو یاد نہیں کرتا اس پہ موت سب گزرتی ہے. سری سختی کہتے ہیں جنید بغدادی سے میرے پیچھے بیٹے جب میں نماز پڑھتا ہوں. سری سختی کون؟ یہ شیخ معروف فرقی کے مرید. شیخ معروف فرقی حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے مرید ہیں. اچھا دیکھیں سری سختی کہتے ہیں جنید بغدادی سے بیٹے میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اپنی میں جو ہے نماز جب پڑھتا ہوں میرے بیٹے تو میں نیت میں یہ تصور کرتا ہوں کہ کعبہ میرے سامنے ہے، اور دوسرا تصور میں یہ کرتا ہوں چونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو کبھی کبھی کعبے کا دیدار نماز کی حالت میں ہو جاتا ہے. کہتے ہیں دوسری تصور یہ کرتا ہوں کہ میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں، نیچے جہنم کی آگ دہک رہی ہے، ہو سکتا ہے میں بوڑھا کٹ کے جہنم کے اندر گر جاؤں، میرے اعمال جہنم کی طرح ہیں. پھر تیسری میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں جب سجدے میں گیا ہوں تو ہو سکتا ہے اسرائیل اوپر کھڑے ہیں اور وہ میری روح نکال لیں گے، تو پھر میں آخری نماز میں رونے لگتا ہوں. میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے مالک مجھے عشاء کے بعد پھر فجر کا وقت نہ ملے، پھر فجر کے بعد مجھے ظہر کی اہمیت نہ ملے. میں ہر سجدے کو جب آخری سمجھ کے کرتا ہوں تو پھوٹ پھوٹ کے روتا بھی ہوں میرے بیٹے. میں کہتا ہوں میرے مالک مجھ بوڑھے کی خطاؤں کو معاف کر دے، میں پوری زندگی تجھ سے بھاگا رہا، تیری بارگاہ سے دور رہا. کہتے ہیں یہ سب کہتا ہوں مگر پھر بھی مجھے یقین نہیں کہ میری نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اللہ حضور نے فرمایا جو موت کو کثرت سے پوچھ رہا ہوں، یہ جو 3 گھنٹے یوٹیوب پہ فلم دیکھے اور ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ اس میں برہنہ لڑکیاں آ رہی ہیں، معاذ اللہ. میرے یہ دیکھو میں آپ کو بالکل سیریت بتاؤں، یہ بالکل قریب ہے قیامت کے. ہم بہت خطرناک دور میں جی رہے ہیں. پہلے کوئی کسی بے پردہ عورت کو دیکھ لیتا تھا 100 بار توبہ کرتا تھا، اب 2-3 گھنٹے کی فلم دیکھتا ہے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کا مطلب دل گندا ہو گیا، بیکار ہو گیا، دل میں کچھ بچا نہیں. یہ نوجوان لڑکوں سے دیکھو اسٹوری لگاتے، اسٹیٹس پہ کیا لگایا؟ لڑکیوں کی تصویریں، اس پہ برہنہ لڑکی رقص کر رہی ہے، ناچ کر رہی ہے، اور ناچ کرنے کے بعد کیا دیکھو ناچ رہی ہے اور وہ اب مسلمان دکھا رہے. دیکھو اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات. وہ کہتا ہے دیکھو میرے حالات اتنے گندے ہو گئے کہ پہلے میرے حالات ایسے تھے کہ میری ہر حرکت سے پتہ چلتا تھا میں مسلمان ہوں. آج میں نے لڑکی کی تصویر لگائی ہے، میں بتا رہا ہوں کہ میں بے غیرت ہو چکا ہوں، بے شرم ہو چکا ہوں، میری شرم برباد ہو چکی ہے. مسلمان لڑکیاں نام ہے فاطمہ، نام ہے عائشہ، نام ہے خدیجہ، نام ہے زینب، نام ہے رقیہ، نام ہے عائشہ فاطمہ، سارا فاطمہ، جو ہے وہ سدس فاطمہ، اور میاں انسٹاگرام پہ اسٹوریاں اور فیس بک پر اپنے اسٹیٹس لگاتی ہیں، اس میں گندی تصویریں اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں. ان تمام اپنی بچیوں سے، بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو بیٹھ چکی
کی ہے ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے میری بیٹی بہتر یہ ہے کہ تو اپنا کردار بدل اور اگر اپنا کردار نہیں بدلتی ہے تو یا تو اپنا کردار بدل یا اپنا نام بدل ناموں کے ساتھ یہ اسٹوری مت لگا جب فاطمہ کے نام کے ساتھ تو اسٹوری لگائے گی تو پھر دیکھ کتنی بدنامی اسلام کی ہوگی میری بیٹی ذرا میں تجھ سے پوچھتا ہوں اور نوجوان تجھ سے بھی پوچھتا ہوں یہ کیا دنیا میں اسٹیٹس لگا کے پھرتا ہے میرا اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات اور حالات اتنے بیکار حالات کا سب کو دکھائے جاتے ہیں دنیا میں لائک کھونے کے لیے کیا کیا جھگڑے نہ ہوئے سیلفی لینے کے لیے لڑکے مر گئے اپنے فوٹو بنا بنا کے ڈالنے لگے یہ میاں اپنی تصویریں کہ 2 لائک مل جائیں 2 فالوور بڑھ جائیں یہ بیماری ہے اس بیماری سے باہر نکلو یہ بدتمیزی ہے اس بدتمیزی سے باہر نکلو پہلے مسلمان اپنا اسٹیٹس موبائل پہ نہیں لگاتا تھا پہلے وہ مسلح پہ لگاتا تھا مجھے معلوم ہے کہ اگر پوری دنیا لائک کرے گی پھر بھی کچھ نہیں ملے گا کوئی فرق نہیں پڑ سکتا اور میرے رب کے سامنے جھک جایا کر بندے اگر میرے رب نے 1 لائک کر دیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی آخرت بھی کامیاب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن غوث البلا کانفرنس حضور شباحت میاں یہ جو اسٹیٹس لگا کے یہ کیا خیال کرتے لڑکیوں کے رہے اسٹیٹس لگانے ہیں تو نعت رسول کے اسٹیٹس لگا غوث العظم کے اسٹیٹس لگا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ جو بندہ میرا دوست ہے یہ دنیا دار نہیں ہے عاشق رسول ہے واللہ 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو امیدیں کس سے باندھ رکھی امیدیں ابھی کچھ دنوں پہلے الیکشن نہیں چلا تھا تو امیدیں کیا باندھی تھی وہ بن گیا وہ میرا نیتا ہے وہ بن گیا تو کام ٹھیک ہو جائے گا وہ بن گیا تو کام ٹھیک ہو جائے گا وہ بن گیا تو کام ٹھیک ہو جائے گا وہ آ گیا وہ میرا نیتا ہے وہ میرا قائد ہے وہ میرا رہنما ہے وہ میرا ہیرو ہے وہ میرا نیتا ہے ارے تمہارے پاس کیا اپنا کوئی نیتا نہیں ہے کیا تمہارے پاس کوئی ایسی مثال نہیں جو تم لوگوں کو دے سکو کیا تمہارا کوئی ایسا لیڈر کوئی نیتا ہے جس کے تم دامن کو تھام کے قسم کھا لو اس نے آج تک کوئی گھوٹالا نہیں کیا یہ شریف ہے ایماندار ہے تو پھر کیوں لوگ اپنے نیتا بناتے ہو جو قوم اپنے لیڈروں کو بھولتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے ارے تمہارے پاس ایک ایسا لیڈر موجود ہے جس کی سچائی اور ایمانداری کی قسم یہودی بھی کھاتے ہیں نصرانی بھی کھاتے ہیں عیسائی بھی کھاتے ہیں مسلمان بھی کھاتے ہیں ہندو بھی کھاتے ہیں کون ہے وہ میاں اس نے 10 سال حکومت کی کتنے سال 10 سال اور 10 سال کے اندر اس نے 1060 شہر فتح کیے یعنی اس نے قبضہ کیا 1060 شہروں پر یعنی اس کے دور حکومت میں 3 دن کے اندر 1 شہر فتح ہوتا تھا اس کی 10 سال کی حکومت میں 4000 مساجد تعمیر ہوئی یعنی اس کے دور حکومت میں ہر دن 3 مسجدیں بن کے تیار ہوتی تھی یعنی روز اس کی دور حکومت میں 3 مسجدیں بن کے تیار ہوتی تھی اس نے جب ایک کروٹ لی تو قیصر کو برباد کر دیا دوسری کروٹ لی طاقت کسرا کو برباد کر دیا اس نے نوشیروہ کے غرور کو خاک و خون میں ملا دیا اس کے بارے میں 2003 کے اندر امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے مائیکل ہارٹ نے کہا تھا اگر مجھے کہنے کی اجازت دی جائے تو میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں اگر 1 سال عمر اور زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب نہیں ہوتا کوئی مذہب نہیں ہوتا عمر کون عمر وہ جس کی قسم گاندھی نے کھائی ہندوستان جب آزاد ہوا تو موہن داس کرم چند گاندھی ممبر سیاست پہ چڑھے اور چڑھنے کے بعد بولے اے لوگوں میں کسی دیوی دیوتا کا حوالہ نہیں دوں گا اگر ہندوستان کو آگے بڑھانا ہے تو مدینے کے عمر کے طریقے پہ چلنا ہوگا کون عمر بولو سبحان اللہ دل لگا کے بولو اس طرح کے بولو میری بہنیں سنتی رہیں میری بیٹیاں سنتی رہیں اور آپ بھی بولو سبحان اللہ بولو دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے کون عمر میاں 14 پیمد لگے ہوئے کپڑے پر اور آدھی دنیا کا بادشاہ ہے یہ 2 باتیں آپ کے سمجھ میں آ رہی ہیں ارے کوئی ذرا سا پردھان بن جائے نا تو موٹر سائیکل تو اترتا کب ہے کوئی ذرا سا ایئرمین چیئرمین ہو جائے تو اس کی کوٹھی دیکھو اور میں کس کی بات کر رہا ہوں جو آدھی دنیا کا حاکم ہے اللہ یہ چھوٹی بات کر رہا ہوں میں آدھی دنیا کا حاکم اور جسم پہ کتنے پیمد ہیں وہ سابقون میں شامل ہے
وہ اولون میں شامل ہے. وہ کون ہے؟ جس کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا تھا کہ جب تم نیکوں کا ذکر کرو نا تو میرے عمر کا ذکر ضرور کرنا، کیونکہ میرے عمر نیکوں میں بھی نیک ہے. امی عائشہ نے کہا سے پوچھا تھا، جب امی عائشہ کا وصال ہونے والا تھا، پوچھا تھا یہ بتائیے امی عائشہ، یہ بتائیے کوئی وصیت کر دیجئے. آپ نے فرمایا میری وصیت یہ ہر محفل میں عمر کا ذکر کرنا، کیونکہ جس محفل میں عمر کا ذکر ہوتا ہے وہاں انصاف کا ذکر ہوتا ہے، اور جب انصاف کا ذکر ہوتا ہے تو پروردگار کا ذکر ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا چھوٹے موٹے لوگوں کے پیچھے پڑے ہو؟ عمر وہ ہے آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. سبحان اللہ. آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، مگر علماء نے لکھا ہے خالی آدھی دنیا کا بادشاہ نہیں عمر کا. پھر کہ اسے تو اللہ نے آگ پر بھی حکومت دی ہے. بولو سبحان اللہ. آگ پر بولو، ذرا زور سے بولو، آگ کا حاکم، آگ پر حکومت کرنے والا عمر، مٹی پر حکومت کرنے والا عمر، ہواؤں پر حکومت کرنے والا عمر، پانی پر حکومت کرنے والا عمر. آپ میرے ساتھ بولیں گے آگ پر حکومت کرنے والا عمر، مٹی پر حکومت کرنے والا عمر، پانی پر حکومت کرنے والا عمر، ہوا پر حکومت کرنے والا عمر. ایک مرتبہ مدینے کی طرف ہوا چل اور مدینے کی طرف آگ چل رہی ہے. ایک پہاڑ میں سے جوالا پھوٹ چکی ہے اور اس کا جو آگ ہے نا وہ شہر کی طرف کو آ رہی ہے. ایک صاحب آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں تمیم داری سرکار اگر آگ کو نہ روکا گیا تو شہر کے اندر آ جائے گی. اس زمانے میں فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں تھا. حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی چادر دی، فرمایا لو میری چادر لے کر کے جاؤ اور آگ کو ایسے پیچھے کر دینا. وہ کہنے لگے میں عجیب سا سوچ رہا تھا یار چادر تو جل جائے گی آگ سے، مگر میں نے کہا عمر کی چادر ہے. میں گیا اور جا کر کے ڈرتے ڈرتے میں نے دور سے ایسے کر کے کرنا شروع کیا. کہتے میں نے جیسے ہی اشارہ چادر کا کیا تو جیسے ڈنڈے کو دیکھ کر کے جیسے جانور بھاگتا ہے ویسے ہی عمر کی چادر کو دیکھ کے آگ پیچھے کو بھاگ کے چلی گئی. دنیا کو یہ بتا گئی کہ اگر عمر کی چادر دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی چادر جہنم کی آگ سے بھی بچا سکتی ہے. مصطفیٰ آجا کا ہندوستان جشن غوث الورا کانفرنس. بولو تو بولو تو بولو، ہمیں زور سے بولو ذرا سبحان اللہ. ایک مرتبہ مدینے میں زلزلہ آ گیا. زلزلہ سمجھتے ہو؟ کبھی آیا ہوگا زلزلہ؟ سمجھے زلزلہ، زمین لرز گئی، زمین لرز گئی، بھوکمپ آ گیا. کیا آ گیا؟ بھوکمپ. جب مدینے میں زمین لرزی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر قدم رکھا. فرمایا زمین کیا میں تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا ہوں جو تو ہل رہی ہے؟ کیا تجھے اپنے وزن تجھے زیادہ بھاری لگ رہا ہے؟ کیا میں تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا ہوں جو تو ہل رہی ہے؟ اتنا کہنا تھا زلزلہ جاتا رہا. میاں 1400 برس ہو گئے پوری دنیا میں زلزلہ آیا مگر مدینے میں آج تک زلزلہ نہیں آیا. یہ حال خدمت گاروں کا سرکار کا عالم. بولو سرکار کا عالم، بولو تو سرکار کا عالم. کیا ہوگا؟ میاں حضرت عمر فاروق اعظم منبر پہ کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں، کھڑے ہو کے فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل. حضرت علی کہنے لگے یار ساریہ کو کیوں پکار رہا ہے؟ ساریہ تو 1200 کلومیٹر دور ہے. عمر آپ یہ امیر المومنین کیا ساریہ کو آواز دے رہے ہیں؟ کہا بس میرا دل چاہ گیا، ایسے میں نے کہہ دیا، ایسے ہو گیا تھا، کچھ مجھ پہ جذب کی کیفیت تاری تھی، کہہ دیا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے اسے ہلکے میں نہیں لیا کیونکہ عمر کوئی ہلکی بات کبھی کرتا ہی نہیں تھا. کہتے ہیں میں نے لکھ لیا، کہتے ہیں میں نے 3 مہینے کے بعد ساریہ آئے تو میں نے کہا ساریہ فلاں دن فلاں وقت کیا تمہیں کوئی آواز آئی تھی؟ ہاں عمر فاروق اعظم کی آواز آئی تھی، 1200 کلومیٹر دور پہنچ گئی. کہاں کیسے آواز آئی؟ ساریہ پہاڑ کو چھوڑنا، پہاڑ کے پیچھے کھڑی تھی فوج. اگر عمر کی آواز نہیں آتی تو پورا لشکر قتل ہو جاتا، شہید ہو جاتا. حضرت علی بولے اللہ نے عمر کو ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی ہے. پانی دریا سوکھ گیا. کیا ہو گیا؟ دریا نیل سوکھ گیا. اب پرانی رسم تھی دریا سوکھتا تھا تو ایک لڑکی کو ڈالتے تھے، کیا کرتے تھے؟ بھیٹ چڑھاتے تھے. جب بھیٹ دیتے تھے تو لڑکی کو ڈالنے کے بعد دریا جاری ہوتا تھا. جب مسلمانوں کی حکومت ہوئی تو ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے یا پھر دریا کیسے جاری ہوگا؟ کہ حضرت عمر کے پاس خط لکھا. حضرت عمر نے کہا ہرگز لڑکی کو نہیں، اب مسلمانوں کی حکومت ہے، اب لڑکی بچائی جائے گی، قربان نہیں کی جائے گی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ پھر پانی کیسے جاری ہوگا؟ فرمایا میرے پاس لاؤ، جب میرے پاس کاغذ لاؤ، قلم لاؤ. اور آپ کاغذ لایا گیا، آپ نے قلم اٹھایا
اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے لیے ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتر ہے، اور اللہ کے حکم سے نہیں بہتا ہے تو عمر کو تجھ سے کوئی مطلب نہیں۔ غور کریں آپ حضرات، جب دریا میں نیل میں ڈالا گیا تو دریا جاری ہو گیا۔ ارے انسان تو انسانوں کو خط لکھتے ہیں، مگر جو دریاؤں کو خط لکھتے وہ میرا عمر فاروق اعظم ہے۔ جب ان کے قضا کر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ عمر یار، عمر کیسے بن گئے اتنے بڑے آدمی؟ عمر تو تلوار لے کے حضور کو قتل کرنے چلے تھے، ہاتھ میں تلوار ہے، کہنے لگے حضور کو معاذ اللہ قتل کر دوں گا۔ کسی نے کہا کیا مطلب؟ اسلام ختم کر دوں گا، 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ کسی نے کہا ٹھہرو، رکو تو ذرا، صبر کرو، پیچھے تو جاؤ۔ کیا ہوا؟ کہا یہ یو ٹرن لو، یو ٹرن کا کیا مطلب؟ کہ اپنی بہن بہنوئی کو دیکھو، دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، ایک دم یو ٹرن لے لیا۔ کیا مطلب؟ کہ میرے بہن، ہاں کیا بہترین یو ٹرن لیا تھا حضرت عمر نے۔ واپس گئے، جا کر کے دروازے پہ جا کے بولے، ایک دم دیکھا قرآن اندر پڑھ رہے تھے، بہن کو نہیں، ایک دم جا کے کہا تم اسلام لا چکے ہو؟ کہاں؟ ایک دم بہنوئی نے جب یہ کہا تو پھر ایک تو پہلوان عمر اور غصے میں لال تاتے سارا غصہ بہنوئی پتانا شروع کر دیا، مارتے 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 زمین پہ لٹا دیا۔ ایک پہلوان عمر ایک ہاتھ دو ہاتھ اور پھر منہ پہ سینے پہ بیٹھ گئے، جب مکے مارتے تھے فائنل مکہ مارنے والے تھے، بہن آگے بڑھ کے بولی کیا تو میرا بھائی نہیں ہے؟ مجھے بیوہ کرے گا کیا؟ تو پھر بہنوئی کو چھوڑا، پھر بہن کو مارا اور زور سے جب تھپڑ مارا، ایک تو عورت ذات، مگر جیسے منہ پہ تھپڑ لگا، تھپڑ کھاتے منہ سے خون نکلنے لگا، مگر ایک تو تھپڑ تھوڑی مارے پورے گال پھٹ گئے، بہن کے دانت ہل گئے، بہمیاں چکر آ کے گرتی تھی نیچے کو، مگر جب عمر نے دیکھا بالکل کمزور ہو گئی تو پھر بولے پتا اسلام چھوڑے گی؟ بالکل گر گئی نیچے، پتا اسلام چھوڑے گی؟ تو شیرنی کی طرح کھڑی ہوئی اور کہنے لگی عمر تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں، تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی۔ عمر بولے کون سا رنگ چڑھ گیا تیرے اوپر؟ بھائی قرآن کا رنگ چڑھ گیا، نبی کا رنگ چڑھ گیا۔ کہنے لگے وہ قرآن مجھے بھی تو لے کے آؤ، توجہ کرو، قرآن کی بات چل رہی ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ اب وہ قرآن مجھے بھی تو لے کے آؤ۔ بہن بولی تو ناپاک ہے، تو ناپاک قرآن، بولو ذرا چھوا۔ عمر بولے چل مجھے پاک کروا۔ عمر کی بہن نے عمر کے ہاتھوں میں پانی ڈالنا شروع کیا، مومن کی شان ہوتی ہے، پانی ڈالتے ڈالتے بولی مالک تو نے دیکھا ہے کتنا برا مارا ہے اس نے مجھے، میرا یہ بھائی ہے، میرا پورا منہ پھٹ چکا ہے، دیکھ میں خون کی الٹیاں کر رہی ہوں میرے رب، مگر چونکہ میرا سگا بھائی ہے میں نہیں چاہتی یہ جہنم میں جائے، اے میرے رب اس کے ہاتھ دھلانا میرا کام ہے، اس کا دل دھونا دعا کر لے۔ ایک دن پہلے دعا ہو چکی تھی، کیا اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب ان دونوں کو ایمان کی ایک توفیق عطا فرما، اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد حضور دعا کر چکے تھے۔ اللہ اکبر، تمہیں پتہ ہے قرآن پڑھنا کیوں ضروری تھا عورتوں کا؟ اس وجہ سے، کیوں؟ اب قرآن نہیں پڑھتے، اب آپ تلاش کرتے ہو گھر پہ رونق کیوں نہیں ہے، برکت کیوں نہیں ہے، آفت کیوں آ رہی ہے، پریشانی بتا رہا ہوں، صاف صاف ڈکلیئر کر لوں، سمجھ میں آئے تو سمجھ جانا۔ بہترین عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو پیٹ سے ہی تیار کرنا شروع کر دیں۔ پانی پت میں ایک بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی رونے لگا، ایک دن رویا، 2 دن رویا، 3 دن رویا، 4 دن رویا، 5 دن رویا، 1 ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے، وہ 1 مہینے لگاتار روتا رہا۔ تو حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد آئے، انہوں نے جب اس بچے کو روتے سنا تو کہنے لگے یہ بچہ رو نہیں رہا ہے، یہ اللہ کا حمد بیان، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ وہ پہنچے اور جانے کے بعد انہوں نے دروازے پہ دستک دی، کا دروازہ کھولو، والد صاحب نکل کے آئے، کہنے لگے آپ کا یہ بچہ ولی ہے؟ کہا صاحب یہ 1 مہینے سے سویا نہیں اور دوسروں کو سونے نہیں دیا، رو رہا ہے لگاتار، اتنے حکیموں کو دکھا دیا، آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں یہ ولی
ولی ہے, میرے پاس لے کر کے آؤ. لے کے آئے تو کان میں کچھ پڑھا, دوسرے کان میں کچھ پڑھ دیا. کہنے لگے آپ بتاؤ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھ دیا؟ یہ تو بالکل خاموش ہو گیا, یہ کیا پڑھ دیا؟ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا ہاں. کہتے اچھا جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس نے اتنا قرآن پڑھا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ماں نے قرآن پڑھا کہ اس بچے کی روح کی غذا قرآن بن گئی, روح کی غذا قرآن بن گئی. اس بچے کو ماں کے پیٹ میں قرآن سننے کی عادت پڑ گئی, اس کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. امام غزالی کہتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, پریگننٹ مومنٹ میں عورت ہوتی ہے, جب حالت حمل میں ہوتی ہے, گربھ اوستھا میں ہوتی ہے, اور جب وہ سجدے میں جا کے کہتی ہے مالک دیکھ میرے پیٹ میں بچہ ہو سکتا ہے, اس کی پیدائش میں میرے موت آ جائے, میں شہید ہو جاؤں, انتقال ہو جائے, مگر میرے رب میں ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے رب مگر ایک کرم یہ کرنا جب میرا بچہ پیدا ہو تو بچہ میرا بنے, بندہ تیرا بن جائے, اسے نیک بنا دینا. یاد رکھے ماں کی دعائیں حالت حمل میں ضرور سے ضرور قبول ہوتی ہے. وہ کہنے لگے اس کی ماں نے اتنا قرآن پڑھا, اس کی روح کی غذا قرآن بن گئی. جب ماں پہ بچہ پیدا ہوا تو پھر بچے کو قرآن کی تلاوت نہیں ملی, چونکہ ماں جو جچگی میں چلی گئی, اس نے گندگی میں جا کے قرآن پڑھنا بند کر دیا, تو بیٹے کو قرآن کی تلاوت کی ضرورت تھی. میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھ دی, دوسرے میں دوسری آیت پڑھ دی, بچہ خاموش ہو گیا. وہ بچہ جب بڑا ہوا اسی کا نام ابو علی شاہ قلندر پانی پتی. ڈاکٹر کہتے ہیں جب ڈاکٹر کو دکھانے جائے عورت تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ تم کوئی جو زیادہ مسالے دار غذا مت کھانا, تمہارے بچے پہ اثر ہوگا, گرم چیز مت کھانا, فلاں مت کھانا, زیادہ غصہ مت کرنا, زیادہ ٹینشن مت لینا ورنہ بچے پہ اثر ہوگا. امرود کھانے کا اثر بچے پہ ہو رہا ہے, مٹھائی کھانے کا, کیلشیم کھانے کا اثر اگر بچے پہ ہوتا ہے تو کیا ماں قرآن پڑھے گی تو اثر نہیں ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, رسول ورا کانفرنس, حضور شواہت میں آشا صاحب قبلہ. میری بہنوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا اللہ نے مجھے اولاد دے دی ہے, کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے, انہیں کہنا چاہیے تھا اے میرے مالک تو نے اولاد دے دی ہے, مجھے اولاد والا بنا دیا ہے, تو میری اولاد جہنم میں جائے یہ تو مجھے پسند نہیں ہے. میری بہن برداشت نہیں کر سکتی, جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا بچے کا تو اگر مر جائے نا کوئی بچہ تو ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. یار تو دنیا کے انجام کو دیکھ کے تو تیرا کلیجہ پھٹ گیا اور تیرا بیٹا گناہ کر کر کے جہنم میں جا رہا ہے تو تیرا کلیجہ نہیں پھٹ رہا. مجال ہے جو اسکول کا کام کرنا بھول جائے بچہ. ہیلو لو بناؤ انگریز اپنے بچوں کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انگریزی مت پڑھاؤ, میں یہ کہہ رہا ہوں کم سے کم انہیں قرآن بھی تو سکھاؤ, انہیں حدیث بھی تو سکھاؤ, انہیں نماز بھی تو سکھاؤ. اب عورتیں کیا سکھائیں گی بھائی, ان کے اوپر تو اثر پڑ گیا ناٹک والی عورتوں کا. ہیلو بھائی تھوڑی دیر بھائی موبائل بند کر دو اور بیٹھ جاؤ. بیٹے بیٹھ جاؤ. اس کی عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلے اور فرماتے ہیں جب عورت گھر سے بے پردہ باہر نکلتی ہے اس پہ اللہ کی لعنت. اس کی لعنت بولو, اللہ کی لعنت. لعنت فرق کا سمجھ رہے ہو؟ میں بتاؤں. حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب میں کسی پر لعنت بھیجتا ہوں تو اس کی 7 نسلوں تک اس کا اثر رہتا ہے. ایک گھر میں برکت کیوں نہیں ہے؟ گھر پہ لعنت ہے. کتنی نسلوں تک اثر رہتا ہے؟ بولو تو کتنی نسلوں تک اثر رہتا ہے؟ 7 نسلوں تک اثر کیا رہتا ہے؟ نبی پاک نے عرض کی میرے رب اگر تو لعنت بھیجے تو 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے, اور جب تو رحمت بھیجے تو رب نے فرمایا محبوب میری لعنت کی تو حد ہے مگر میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. سبحان اللہ. مسلمان عورتیں نیک ہوتی تھی, وہ پہلے ہوتی تھی نمازی عورتیں, وہ ہوتی تھی پردے میں. میاں شادیوں میں جاتی تھی تو میاں وہ پردے میں جاتی تھی, جب وہ پارٹیوں میں جاتی تھی پردے میں جاتی تھی. ابھی کچھ دنوں پہلے مسکان نام کی لڑکی کا ویڈیو وائرل ہوا نا, وہ نعرہ لگا رہی تھی وہ سارے لڑکے مسکان مسکان مسکان. اوہ بھائی بہت اچھا کام کیا, نعرہ لگا دیا. وہ یار تو نے بنگلور کی مسکان کو دیکھ لیا, اپنی مسکان کو کب دیکھے گا؟
اپنی مسکان کو تو دیکھ، اس کے تو چہرے پر سر پہ دوپٹہ ہی نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں شادی کے وقت میں، شادی والے دن بتا رہا ہوں، ویسے نیک کاموں میں نہیں، تیجے 40 میں سبھی عورتیں دوپٹہ پہنی لیتی ہیں، وہ جو ناچتی ہیں بیئر بار میں، وہ بھی جب موت میں آتی ہے تو سر پہ دوپٹہ ان کے بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب انہیں بھی پتا ہے کہ نیکی کیا ہے۔ مگر جب شادی کے موسم میں کسی نوجوان لڑکی کو دیکھو سر پہ دوپٹہ ہے تو یاد رکھ لینا کہ وہ اپنے وقت کی نیک اور ولی صفت عورت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے مشررہ کون ہے؟ سیدہ کائنات کی زندگی ہے، اور جب سیدہ کائنات کی زندگی انسان کی جب عورت کو سوچے گی تو سمجھے گی۔ مولا علی فرماتے ہیں جب میری شادی ہوئی، توجہ چاہتا ہوں، مولا علی فرماتے ہیں جب میری شادی ہوئی، میری دلہن میرے گھر آئی تو رو رہی تھی۔ میں نے کہا فاطمہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو کہتے ہیں میں انہیں دیکھ کے رونے لگا اپنی بیوی کو، تو سیدہ فاطمہ نے کہا مولا علی سے کہ آپ میرے ساتھ شادی کر کے راضی نہیں ہیں؟ تو مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا راضی تو بہت ہوں، بہت خوش ہوں، مگر رو کیوں رہے؟ کہا رو اس وجہ سے رہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کتنی بھی غریب کی لڑکی کی شادی ہو 2-3 جوڑی کپڑے بن جاتے ہیں، مگر فاطمہ میں آپ کی شادی دیکھ رہا ہوں، آپ جن کپڑوں میں دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 پیمد لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنے پیمد؟ 17 پیمد لگے ہوئے ہیں۔ اصل میں دل نہیں لگتا نا اچھی باتوں میں، دل برباد ہو جائے۔ کتنے پیمد لگے ہوئے ہیں دیکھو۔ مولا علی کہتے ہیں میں ایک دن اپنے گھر آیا، سماعت کریں، کہتے ہیں میں ایک دن اپنے گھر آیا نا تو میری بیوی نے دروازہ کھولا اور مسکرا کے سلام کر دیا۔ کہتے ہیں میں اندر گیا، مولا علی فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا فاطمہ بڑی بھوک لگی ہے، مجھے کچھ دے دو۔ کہتے ہیں مجھے پانی دے دیا۔ میں نے کہا پیاس تو نہیں لگی تھی نا، بھوک لگی تھی۔ کہتے ہیں وہ انہوں نے پانی دے کے نا تو بات ختم کر دی۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اندر جا کے وہ چلی گئی۔ میں نے کہا فاطمہ کھانا لاؤ، کہتے کوئی آواز نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا فاطمہ کھانا لاؤ، کہتے کوئی آواز نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا فاطمہ کھانا لاؤ، کہتے کوئی آواز نہیں ہے۔ تو میں اندر گیا نا تو کوئی رو رہا تھا، میں نے اندر جا کے دیکھا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی سیدہ فاطمہ رو رہی تھی، پورا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے کہا فاطمہ آپ کو کسی نے رلایا ہے؟ تو کہنے لگی میرے سرتاج آپ کو میں کھانا نہیں دے پائی، اب میرے شوہر اتنے دنوں کے بعد تھک کے آئے ہیں، میں آپ کو کھانا نہیں دے پا رہی، اس وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے تو بھول گئے 2 دن کا فاقہ تھا، آج گھر میں آئے ہیں 7 دن ہو گئے، ہمارے گھر میں کچھ پکا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے فاطمہ کے چہرے کو دیکھا، سیدہ عائشہ فرماتی کسی کی آنکھیں، کسی کے ہونٹ، کسی کا چہرہ بالکل نبی کی طرح تھا، وہ فاطمہ تھی۔ فاطمہ چلتی تھی ایسا لگتا تھا رب کا رسول چل رہا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ انداز تو دیکھیں، یہ کہہ سکتی تھی نا، یہ فرما سکتی تھی نا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے کھانا رکھ دیا تھا کیا؟ نہیں، آج تو میاں بے وجہ کے فضول خرچوں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی مجھے افسوس ہے میں اپنے شوہر کو کھانا نہیں دے پائی۔ کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تو 2 دن کا فاقہ تھا، 7 دن ہو گئے۔ مولا علی کہتے ہیں میں آگے بڑھ کے بولا فاطمہ آپ مجھے بتا دیتی کھانا نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں وہ مجھ سے بولی میرے سرتاج میرے ابا نے رخصت کیا تھا تو کہا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ مولا علی کہتے ہیں میں گھر گیا، میں باہر گیا، باہر جا کے دیوار سے لگ کے رونے لگا۔ میں نے کہا یا اللہ فاطمہ کو یہ بھی پتا ہے کہ علی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں پوری رات حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی طرف گیا تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول کی بیٹی اب سیدہ فاطمہ اپنے دونوں بچوں کے جھولے بھی جھلا رہی تھی اور ساتھ میں قرآن کی جب تلاوت کرتی تھی تو میری روح جھومنے لگی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ اسما کہتی ہیں وہ بھی بھوکی رہتی تھی، امام حسن کہتے ہیں میری ماں 17 دن فاقے کرتی تھی، 17 دن کے بعد ایک کھجور کھا کے میری ماں پوری رات عبادت میں لگی رہتی تھی۔ مولا علی کہتے ہیں فاطمہ نے آخری مجھ سے میں نے پوچھا فاطمہ کوئی آخری خواہش؟ تو مجھ سے کہنے لگے میرے سرتاج میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے جنازے کو کوئی غیر محرم نہ دیکھے، جب میرا جنازہ نکلے تو اندھیرے میں نکلے۔ میاں وہ عورتیں جنہیں قبل اللہ کے سامنے جانا یاد رکھے، جب تک مائیں نیک نہیں ہوں گی بچے نیک نہیں ہوں گے۔ دلی میں ایک ماں رات کے وقت میں رو رہی تھی، رابعہ عصر تھی، اپنے وقت کی فاطمہ الزہرا تھی وہ عورت، ذرا غور کرے رات کے وقت میں عبادت کر رہی تھی، اس کے بیٹے نے اسے دیکھا رو رہی ہے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، 8 سال کا بچہ، اسے کہتے ہیں تربیت۔ ماں بچہ آگے بڑھا کہنے لگا اماں رو کیوں نہیں کی؟ تو ماں نے سلام پھیرنے کے بعد کہا بیٹے ابھی میرے ہاتھ پہ کیڑا چڑھ گیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جب کیڑا چڑھا تو مجھے یاد آیا کچھ
दिनों के बाद कब्र में जाऊंगी, मेरे नाक में मुंह में कीड़े चढ़ेंगे, मैं बेटे कब्र में जाऊंगी, तख्ते लगाए जाएंगे, अंधेरी कब्र में फिर नाक में मुंह में कीड़े चलेंगे। मैं सोच रही हूँ आज तो मच्छर नहीं बर्दाश्त कर सकती, कल को मैं इस कीड़ों को कैसे बर्दाश्त करूंगी, यही सोच के रोने लगी हूँ। बच्चा आगे बढ़ा, कहने लगा अम्मी आप तो बहुत बड़ी हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, क्या मैं मरूंगा तो मैं भी कब्र में जाऊंगा? कहाँ, क्या मेरे पास भी कीड़े आएंगे? माँ बोली हाँ। बच्चा बोला माँ तो फिर मेरा क्या होगा, मैं तो बहुत छोटा हूँ। बेटा जब अपनी माँ से रात की आधी रात में रोया ना, तो माँ ने ये नहीं कहा कोई बात नहीं है, नहीं नहीं, माँ ने कहा बेटे सजदे में जा, अल्लाह अजाब से बचाएगा। बेटा जब सजदे में गया तो माँ भी सजदे में चली गई और फिर रोते रोते बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल कर लेना ये तेरा काम है। मेरे मालिक मैं बेवा औरत हूँ, मेरा बच्चा है ये छोटा सा, मेरा कोई नहीं है सहारा तेरे सिवा, मेरे मालिक मेरा यतीम बच्चे को कबूल कर ले। मियाँ रोज रोते रोते माँ बूढ़ी हो गई, बच्चा जवान हो गया, बच्चे का रंग दिल्ली में चढ़ा गया, बेटे का इंतकाल, माँ का विसाल हो गया, कुछ जमाने के बाद बेटे का भी विसाल हो गया। मगर दिल्ली में जाके देखो रानियों महारानियों की कब्रों के निशान नहीं, शहजादियों की कब्रों के निशान मिट गए, मगर वो जो रात को रोती थी ना उसकी कब्र का निशान आज भी है। 3 बीघा जमीन में उसका मजार बना हुआ है आलीशान, उसके मजार पे हर हफ्ते मेला लगता है, उसका नाम है सैयदा सुलेखा अल मारूफ माई साहिबा, उसके पड़ोस में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रों के निशान मिट गए, मगर उसके बच्चे की कब्र पे रोज मेला लगता है और इंशाअल्लाह लगता रहेगा। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, आजा का हिंदुस्तान। ये मैं आपको ये पैगाम दूं, अपने बच्चों के साथ 6-6 साल के बच्चे के साथ रोया करो, कहाँ रोते हो तो सजदे में जाया करो, अगर रोना ना आया करे तो बच्चों के सामने मुंह बना के दिखाया करो, बच्चों के अंदर डर पैदा करो, मौत की कहानियां सुनाओ। याद रखो जब तक सलाउद्दीन अय्यूबी कहानी नहीं सुनाओगे तब तक बच्चे आगे नहीं जा सकते। इकबाल कहता है मेरी बेटी मेरी बहन एक कुरान को न छोड़, क्योंकि तेरी कुरान तेरी किरात अजीब रंग पैदा कर देती है जमाने में, क्योंकि जब तू फातिमा बिन्ते मोहम्मद बनकर मदीने में कुरान पढ़ती है तो तेरा बेटा हुसैन करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ देता है, और जब तू फातिमा बिन्ते खत्ताब बनकर जब मक्के में कुरान पढ़ती है तो तेरा भाई उमर पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझा देता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक कुरान पढ़ना जरूरी है। उमर जैसा बादशाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा कमरुद्दीन सालवी कहते हैं उमर में और बाकी सहाबा में ये फर्क है कि बाकी सहाबा हुजूर के मुरीद है, उमर मेरे नबी की मुराद है। उमर को नबी ने दुआओं में मांगा है, यार जब मांगने वाले मुस्तफा हो और देने वाला खुदा हो तो फिर मियां देने वाले ने क्या दिया ये कोई नहीं जान सकता, और लेने वाले ने क्या लिया ये कोई नहीं। देखें आबादी दुनिया का बादशाह है, रात के वक्त में खाना खाने के बाद रोने लगे। बीवी ने कहा क्यों रो रहे हैं? कहने लगे आधी दुनिया का हाकिम हूँ, अगर कोई औरत अगर कोई आदमी बगैर खाना खाए लेट गया होगा तो मुझसे हिसाब हो जाएगा, तूने खाना क्यों खाया था? बकरी का पाँव टूट गया, हजरत अली कहते रो रहे थे, मैंने पूछा क्यों रोते हैं अमीरुल मोमिनीन? कहने लगे अली अल्लाह ने पूछ लिया तूने रास्ता ठीक क्यों नहीं कराया था, बकरी का पैर क्यों टूट गया, तो क्या जवाब दूंगा? सुबह को उठते हैं, आज अपने घर में काम नहीं कर सकते हम लोग, तकब्बुर के मारे गुरूर घमंड, हर आदमी को घमंड है। अब मियां कोई ऐसा हो गई नहीं, मुश्किल से मिलेगा कोई जिसे घमंड ना हो। देखिए आप सुबह को उठते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं मालूम है? उठने के बाद आप नमाज पढ़ने के बाद उसके बाद क्या करते हैं? रस्सी लेते हैं, डोल लेते हैं, मशकीजा लेते हैं, रस्सी डोल से पानी खींचते हैं, मशकीजे में भरते हैं, फिर अपने कांधे पे रख के एक घर पहुंचाते हैं, फिर रस्सी मशकीजे पानी भरते हैं डोल से, फिर लेके जाते हैं। जाते जाते दोपहर हो जाती है, अल्लाह अकबर, पूरी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, अल्लाह अकबर। एक आदमी बीच में रोक के कहता है लाइए मैं आपकी मदद कर दूं। कहते हैं नहीं तू कयामत के दिन मेरा बोझ थोड़ी उठाएगा जो यहाँ उठाता है। फिर उसके बाद लोगों के घरों में पानी भर के देते हैं, अल्लाह अकबर। किसी ने पूछा ये किसका पानी भरते हैं, ये किसके घर में का सौदा ला के देते हैं? कहने लगे मदीने में कुछ बेवा औरतें ऐसी हैं जिनका कोई पानी भरने वाला नहीं है, उमर उनके घर में पानी भरता है। और मदीने में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई सौदा लाने वाला नहीं है, उमर उनके घर में सौदे ला के देता है। फिर उसके बाद उठ के मस्जिद की झाड़ू लगाते हैं,
صفے بچھاتے ہیں ظہر کی نماز کے لیے. ابھی کوئی مالدار آدمی جاتا ہے گھر مسجد میں کہتا ہے ذرا امام صاحب جھاڑو نہیں لگی. بھائی آپ بھی تو لگا سکتے ہو نا, مسلمان لگتے ہو, مسجد میں آئے ہو تو مسلمان ہی ہو گے. بابا فرید سے کسی نے کہا میرے دل پہ آپ کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا, میرا دل گندا ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا ایسا کر مسجد میں جھاڑو لگایا کر. تو حضور جھاڑو سے دل کا کیا تعلق ہے؟ تو مسجد میں اللہ کا گھر صاف کر, اللہ تیرے دل کو صاف کر دے گا. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجال ہے کسی کے اپنے گھر میں اٹھ کے پانی لے لے, 100 کلومیٹر سفر کر کے آئے گا, گھر میں بیٹھ کے کہے گا پانی لاؤ. اب 4 آدمی پانی کے لیے اٹھ رہے ہیں یار, اپنے 100 کلومیٹر سفر کر کے آئے تھے, پانی لیتے پی لیتے, بات ختم ہو جاتی. 4 آدمی پریشان کرنے کی ضرورت تھی. مگر تکبر ہے نا, گھمنڈ, ایگو, جس کی جہاں چلتی ہے چلاتا ضرور ہے. یہ لہجہ ابلیس کا یہاں, حضور کا لہجہ یہ نہیں ہے اے یہاں نہیں. سرکار تو جب بولتے تھے سبحان اللہ, وہ زبان جس کو سب کو ان کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضور نے کبھی کسی کو جھڑکا نہیں. عمر آگے دنیا کا بادشاہ. آخری بات بلیو کر رہا ہوں آپ تک, میں اپنے آقا عمر کی زندگی کی بہترین بات بیان کروں. شیخ عبداللہ میں لکھ رہے عمر فاروق اعظم کی بارے میں. کہتے عمر فاروق اعظم ایک دروازے پہ گئے تو عورت رو رہی تھی. آپ نے فرمایا تم کون ہو, کیوں رو رہی ہو؟ بوڑھی عورت تھی, کوئی روتی تھی. وہ اس نے دروازہ کھول کے کہا تجھے کیوں بتاؤں؟ کہنے لگے بتا دینا, کوئی پریشانی تجھے ہے, ہو سکتا ہے میں تیری کوئی مدد کر دوں. وہ جانتی نہیں تھی کہ عمر نے پہ ڈھاٹا لگا ہوا تھا, ویسے دیکھا بھی نہیں تھا اس نے. کہنے لگی تو پوچھنا چاہتے ہو کیوں؟ ہاں کیوں رو رہی بتاؤ. کہنے لگی عمر کو رو رہی ہوں, عمر کے لیے کبھی دعا نہیں کروں گی, عمر کے لیے رو رہی ہوں بلکہ عمر کی شکایت کروں گی حضور کی بارگاہ میں. کہا کیا شکایت کرے گی؟ کہنے لگی میں 3 دن سے بھوکی ہوں, میرا بچے بھی نہیں ہے, میرا شوہر مر چکا ہے, میں تو بوڑھی عورت ہوں, کیا پتا آج مروں, کل مروں, پرسوں مروں. جب خبر میں جاؤں گی حضور آئیں گے تو کہوں گی یا رسول اللہ عمر کے دور حکومت میں 3 دن بھوکی رہی تھی. جو آدھی دنیا جس کے نام سے کانپتی تھی وہ عورت کی بات سن کے کانپ گئے. کہنے لگے عمر کو پتا تھوڑی ہے کہ تو اس حال میں ہے. تو کہنے لگی جب عمر خبر نہیں رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے؟ حضرت عمر اپنے گھر گئے, کھانا لے کے آئے, کھانا دیا, وہ کھانا کھا رہی تھی. کہنے لگی گرم پانی کر دے ذرا, سردی کا موسم ہے, آدمی اچھا لگتا ہے. گئے, چولہے کو جلانے میں کتنا وقت لگتا تھا پہلے یہ بٹن والے چولہے تھوڑی تھے, بٹن دبایا اور چالو ہو گئے. نہیں, آپ نے پھر چولہا جلایا, پھر اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا وہ پانی گرم کیا, اور اس کے بعد وہ عورت بولی تو آدمی نیک لگتا ہے, ذرا میرے گھر میں جھاڑو بھی لگا دے, مجھ سے لگتی نہیں ہے. آپ نے پھر جھاڑو بھی لگا دی, اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے بولے ایسا کر اب تو عمر کو معاف کر دے. سگی ماؤں سے معافی نہیں مانگ رہے ہم لوگ, بھائیوں سے معافی نہیں مانگ رہے, پڑوسیوں سے معافی نہیں مانگ رہے, اور کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں. ایسے مسلمان ہیں. ایک میں گیا نا فاتحہ میں, ایک عورت نے مجھے بلایا, لنگر ہو رہا تھا. پہلے میرا بیٹا لنگر کرا رہا سی سامنے کا, پھر کہنے لگی اس سے کوئی یہ لنگر تو بڑے کراتا ہے, کم سے کم 1 ہفتے میں 100 روپے تو مجھے دے دیا کرے. کیا ہوا؟ کہنے لگی میں دوائی کے لیے ترستی ہوں, یہ 10 روپے کر کے دیتا ہے. وہ کہنے لگی میں بتاؤں آپ کو, اس کے باپ جب مرا تھا نا تو میں پان کھاتی تھی, اس نے 1 سال کے بعد پان بھی بند کرا دیا. کہنے لگا میں تیرا خرچہ نہیں اٹھا سکتا. کہنے لگی سید صاحب اس سے ایک بات سمجھا دینا آپ, بس لاسٹ بات میری یہ ہے. کہنے لگی موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں میں آئے. کہنے لگی یہ چیزیں لاتا ہے, پھل لاتا ہے, میٹھے لاتا ہے, اور چھپا چھپا کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے, بیوی کو. کیا میں نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا؟ کیا میں اس کی دشمن ہوں؟ یا تو ایسے جب میں سو جایا کروں تب لایا کریں, مگر چھپا کے لے کے جائے. میں کہا کھا لوں گی. اور پھر جب وہ روئی ہے, امی عائشہ فرماتی میرے دروازے پہ ایک عورت آئی تو اس نے دروازہ کھلوایا, میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگی بھوکی ہوں, مجھے کچھ ملے گا, مجھے دے دیجیے کچھ, میرے 2 بچے بھوکے ہیں. کہتے اس کے 2 بچے تھے, میرے 3 کھجوریں تھیں, تینوں اس کو دے دی. اس نے 1 کھجور ایک بچے کے منہ میں, دوسری کھجور دوسرے منہ میں, پھر تیسری کھجور اس نے اپنے منہ میں رکھ لی. فرماتی پھر اس نے کھجور اپنی تیسرے منہ میں رکھی تھی کہ بچے اپنی کھا چکے تھے, ماں کی طرف دیکھنے لگے. ماں نے دیکھا بچے بھوکے تو منہ سے نکالی کھجور اور اس کے 2 ٹکڑے کیے, ایک کے منہ میں دے دیا, ایک دوسرے کے منہ میں دے دیا. اما عائشہ کہتی میں روئی, جب میں روئی
روئی تو حضور آئے، کہا عائشہ تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ میں نے کہا حضور میں نے ابھی ممتا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ کہا کیسے؟ کہ ایک عورت بھوکی آئی تھی، اس کے 2 بچے تھے، میں نے 3 کھجوریں اسے دے دی، اس نے 1 کھجور ایک بچے کو، دوسری کھجور دوسرے بچے کو، تیسری وہ اپنے منہ میں رکھ کے کھانے والی تھی کہ بچے اپنی کھا کے فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے بچے کی طرف دیکھا، کہتے اس نے کہا ماں نے بچوں نے ماں کی طرف دیکھا تو ماں نے منہ سے کھجور نکالی، 2 ٹکڑے کیے، ایک کے منہ میں دے دی، دوسرے کے منہ میں دے دی۔ یا رسول اللہ یہ ممتا کا منظر دیکھ کے مجھے رونا آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے نبی پاک رو دیے۔ فرمایا عائشہ اسی وجہ سے تو اللہ نے ماں کے مرتبے کو اتنا بلند کیا ہے۔ یاد رکھو دنیا میں ہر چیز مل جائے گی مگر ماں دوسری بات نہیں مل سکتی۔ ماں تو ماں ہے، ماں کی تو بڑی بات ہے۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی، دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا۔ یار مائیں باپ ہیں، جن کی مائیں زندہ ہیں، ٹھنڈی مٹی سے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بھی سمجھو، ماں کو بھی، باپ کو بھی سمجھو، باپ سے محبت کیا کرو۔ ایک صاحب آئے آ کے بولے سید صاحب میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا، مجھے اس نے نکال دیا، اس نے میرے اوپر جو ہے نا مجھے بے دخل کر دیا۔ میں نے کہا تم نے ستایا ہوگا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا تو پھر میرے بچے چھوٹے ہیں، وہ بے دخل کر چکا۔ میں نے کہا عید کے دن عید ملنا ہے تمہیں، عید آنے والی ہے۔ کہا عید میں نہیں ملوں گا، ابا نہیں ملیں گے، میں نے تمہیں ملنا ہے اور درود بھی پڑھنا ہے۔ پہلے کہا آپ کہتے ہیں تو ملوں گا۔ وہ گیا اور عید کے بعد آ کے رونے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ ابا ناراضی ہو گئے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا میں نے عید والے دن ابا سے کہا ابا میں آپ سے عید ملنا چاہتا ہوں تو ناراض تھے نا، جب میں نہیں ملتا۔ میں نے کہا نہیں ابا ملوں گا۔ وہ پھر پیچھے ہٹ گئے۔ کہتے میں نے زبردستی اپنے باپ کو سینے سے لگایا، تھوڑی دیر تو مجھے دھکا مارتے رہے، میں نے پھر دبا کے اپنا سینہ ان کے سینے سے لگایا۔ تو میرا بوڑھا باپ جب بے بس ہو گیا اور جب میرا سینہ اس کے سینے سے لگا اور جب میں نے درود پڑھا میرے سینے کی گرمی اس کے سینے تک پہنچی تو وہ رونے لگا۔ وہ اتنا رویا کہ اس کی گاڑی بھیگی۔ میں نے ابا آپ کو میں نے کبھی روتے نہیں دیکھا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے تو نے جتنی عزت آج دی ہے اتنی مجھے کبھی نہیں دی تھی میرے بیٹے، تو میری سب سے بڑی دولت تو ہے۔ میں نے اپنی جوانی میں آگ لگا کے تیری جوانی میں اجالا کیا ہے، میں پردیس گھومتا رہا کہ تیری زندگی سکون سے رہے، میں نے مزدوریاں کی، محنت کی، میں نے لوگوں کے تانے سنے، باتیں سنی کہ تیری باتیں پوری کرتا رہوں۔ عزیز رکھتا تھا وہ مجھے رگے جہاں سے، یہ بات سچ تھی، میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے، وہ ماں کے کہنے سے کچھ روب مجھ پہ رکھتا تھا، یہی وجہ ہے کہ مجھے چومتے جھلکتا تھا۔ ملی تھی اس کی ہر ایک فقط میری ہاں سے، یہ بات کم ہے، میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے۔ کہنے لگے میرے بیٹے تو نے مجھے آج عزت دی ہے تو مجھے رونا آ گیا ہے، تو میری بڑھاپے کی لاٹھی ہے۔ کہتے میرا باپ پھوٹ کے رو کے مجھ سے جب رویا تو میں بھی رویا۔ سید صاحب بڑے لوگوں سے ملا ہوں مگر آج جب باپ سے عید ملا ہوں تو زندگی کا مطلب سمجھ آیا ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ باپ فرید کہتے اپنے باپ کے کلمے کو بغیر کسی کپڑے کے چوم لینا 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنے سال کی؟ 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ عمر فاروق اعظم جیسا بادشاہ ایک عورت سے کہہ رہے تو مجھے معاف کر دے، کیا کہہ رہے تو مجھے کہنے لگی تو عمر کو معاف کر دے، وہ تو نہیں کہتے میں عمر، کہنے لگے عمر کو معاف کر دے، کہنے لگے عمر کو معاف نہیں کروں گی، او کر دے نا، اسے پتہ خبر نہیں تھی، تو معاف کر دے۔ کہنے لگی چل تیرے کہنے پہ معاف کرتی ہوں، تو لکھ کے بھی دے، وہ کہنے لگے لکھنا نہیں جانتی ہوں، تو عمر بولے میں لکھوا لیتا ہوں، لکھوایا۔ جو ایک عورت ناراض تھی عمر نے اسے راضی کر لیا، دستخط کرنے والی تھی، حضرت علی آ گئے، حضرت حذیفہ آ گئے، کہنے لگے امیر المومنین آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ عورت بولی کون امیر المومنین؟ کہ یہی تو عمر ہے۔ کہ یہ عمر ہے؟ کہاں؟ اللہ اکبر۔ بولی عمر تو مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے پہچانا نہیں تھا، میں نے اپنے گھر میں تجھے نوکروں کی طرح بلایا، تو نے بتایا نہیں میں عمر ہوں، میں نے اپنے گھر کا چولہا تجھ سے جلوا لیا، میں نے اپنے گھر کی جھاڑو لگوا لی۔ حضرت عمر آگے بڑھے اور معلوم ہے وہ لفظ مجھے آج بھی بڑے پریشان کرتے ہیں۔ حضرت عمر کے کہنے لگے تجھے پتا ہے تو کہاں رہتی ہے؟ مدینے میں رہتی ہے، اگر تو پریشان رہے گی تو میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کے حضرت علی سے بولے علی لے یہ رقعہ لے لے، یہ خط لے لے، اور یہ خط جو ہے نا جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا، حضور تشریف لائیں گے تو میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، سرکار فرمائیں گے عمر کیسی حکومت کی؟ عرض کروں گا یا رسول اللہ ایک عورت ناراض ہو گئی تھی، میں نے اسے بھی منا لیا ہے، دیکھیے سرکار اسے بھی منا کے لیا۔ آج کیسے کی بہن کو نہیں منا سکتے، اپنی بہن کو نہیں منا سکتے، باپ کو مناؤ، اپنے رد کو راضی کرو۔
لوگوں تکبر ختم کر. عمر جو آدھی دنیا کا بادشاہ تھا ایک عورت سے معافی مانگ سکتا تو میں اپنی روٹھی ماں کو نہیں بنا سکتا. شب برات میں میسج بھیج کے میسج کہتے ہو معاف کر دو. جن سے معافی مانگنی ہو ان سے تو مانگ لو. نوجوانوں اور آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ اپنے رب سے بھی معافی مانگ لو. کس سے؟ بولو ذرا بولو کس سے؟ اپنے رب سے بھی معافی مانگ. بدکاریاں بڑھ رہی ہیں آگے جا رہی ہیں اپنے رب سے بھی معافی مانگ لو. آج کل کے نوجوان لڑکوں کی دنیا دیکھو. آخری بات بیان کر دوں یا ختم کر دوں؟ پتہ ہے بہت دیر ہو گئی. آخری بات بیان کر رہا ہوں 5 منٹ میں کر دوں گا. کر دوں؟ مطلب مجھے تھوڑا سا نا میں نے حضرت مولانا صاحب سے عرض نہیں کیا میں ذرا تقریر سینسیٹیو کرتا ہوں تو وقت بھی پہلے چاہتا ہوں کہ شروع میں وقت مل جائے مجھے تو میں اپنی بات آرام سے ختم کر دوں گا. تو رات زیادہ ہو جاتی ہے تو لوگ اٹھنے لگتے ہیں تو میرے اوپر پریشانی کا سبب بنتی ہے یہ. اگر میں ایک مزاج سے بولتا رہوں تو اپنی بات ٹھیک سے کہہ جاتا ہوں. اے بھائی 2 منٹ نہیں رک سکتے بھائی آپ؟ کیا مسئلہ ہے؟ 2 منٹ کے بعد ختم ہو جائے گی بات. اتنا تو دل توڑ کے نہیں جاتے نا کسی کے. یعنی ہم کب کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی قیامت تک تھوڑی بیٹھے رہیں گے. تھوڑی دیر اور بیٹھے. درود شریف پڑھ لیجیے. آخری بات کر رہا ہوں اور اب اللہ کا واسطہ اگر کسی کو بہت ضروری کام بھی ہو نا تو تھوڑی دیر نہ جائیں گے. میں روز اسی سے جوجھ رہا ہوں. روز جوجھ رہا ہوں. میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں اللہ کوئی زبان میں ایسی تاثیر دے دے میرے رب کہ لوگ بیٹھ کے سن لیا کریں میرے رب. میں بڑا ناقص انسان ہوں. پریشان ہو جاتا ہوں رات میں لوگوں روکتے اور لوگوں سے کہتا ہوں ذرا جلدی تبلیغ کرا دیا کرو تو وہ کہتے ہیں آپ کے بعد پبلک نہیں رکے گی. میں کہا یار یہ بھی میرے ساتھ مسئلہ ہے کہ اب پبلک بھی قیامت تک روکوں گا. میں کیا کروں گا جب تک میں بیان کر سکتا ہوں تبھی تک تو کر سکتا ہوں. مگر پھر بھی آپ بہت اچھے لوگ ہیں. بہت اچھے لوگ ہیں جی حضرت جی. ماشاء اللہ. ہاں کوئی بات نہیں. مائک والے کو میں دے چکا ہوں نا اب پریشان نہ ہو. کبھی میں نے اچھے مائک والے کو نہیں دیا مگر اسے دیا ہے. ساری دنیا کو نیند آ گئی ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. آخری بات ایک ہوتا ہے گناہ. تو گناہ کے بعد ہوتا ہے توبہ. ابھی یہ توبہ کا کل کا دن گزرا ہے. توبہ کا رات گزری ہے. لوگوں نے توبہ کی ہوگی. کل تو شب برات میں نے دیکھا موٹر سائیکلوں پہ ہو رہی تھی. لوگوں نے بائک پر لڑکے شب برات مار رہے تھے. روڈ پر خوب اسٹنٹ کر کے دکھا رہے تھے یہ دیکھو شب برات مار رہے. اتنی نہ سمجھی ہے لڑکوں کے اندر. کتنے لڑکے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ہم کوئی جاہل قوم ہے جو یہ کام کرتے ہیں؟ بھئی توبہ کا معاملہ ہے نا تو توبہ کرنا چاہیے. آخری بات جو کر رہا ہے خود نفس. ہاں بس آخری بات کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر مہربانی کرنے والا ہے. بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی اتنی حسینہ تھی. میری بہنیں بھی سنے آپ بھی سنے. اتنی حسن کی ملکہ تھی کہ ایسی حسینہ اس پورے ملک میں کوئی نہیں تھی. وہ جدھر سے نکلتی تھی راستے جام ہو جاتے تھے. بھیڑ لگ جاتی تھی. اتنی حسن اللہ نے اسے بخشا تھا. جدھر دیکھتی تھی میاں وہ ادھر مجنو پیدا کر دیتی تھی. اس نے اپنا جو ہے نا وہ یہ حسن کا غلط فائدہ اٹھایا. اس نے کوٹا کھولا اور نواب مالدار لوگ اپنے وقت کے بڑے سرمایہ دار لوگ اس کے آنے لگے اور آ کر کے نا اس کے پاس اپنی دولت خراب کرنے لگے. خیر وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ پورے سارے نوابوں کو لوٹ لیا. بڑے محل بنایا. رانی مہارانیوں کی طرح اپنا کام نہیں چھوڑا. بڑا صدر دروازہ بنایا تھا. اس میں بیٹھتی تھی بڑے تخت پہ دلہن بن کے. دن میں طے کرتی تھی گاہکوں کو کسٹمر کو نتی کرتی تھی اور پھر رات کو انہیں بلاتی تھی. ایک دن ایک نیک آدمی گزر کے جا رہا تھا بڑا ہی اللہ والا مگر اس کی بھی نظر پڑی. وہ بھی نظر کو بچا نہ سکا. نظر کام کر گئی اس کے چہرے پہ گئی اور جا کر کے وہ جم گئی اور پھر وہ گیا اپنے گھر. پوری رات دعا کرتا رہا. ایک مہینے لگاتار کرتا رہا یا اللہ اس فتنے سے بچا لے مگر اس کے دل کا اثر گیا نہیں. شیخ عبدالمحمد یہ فرماتے ہیں مجد الفسانی کہ یہ جو زنا ہے نا اس کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں
دل پسند کرتا ہے اور آنکھیں اور شرمگاہ اس پہلے بد کو کر جاتی ہے. اور جو زنا کرتا ہے نا، حضور فرماتے ہیں جو زنا کرتا ہے نا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جو زنا کرے گا میں اسے بخش بھی دوں گا نا، تو قیامت کے دن اگر بخش بھی دوں گا تو جنت بھی اگر دے دوں گا تو میں اسے جنت میں اپنا دیدار نہیں کروں. جو زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل کے باہر کو کھڑا ہو جاتا ہے. زنا مکافاتی عمل ہے، زنا واپس لوٹتا ہے. جس کی ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا حضور مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دے، تو صحابہ کو جلال آ گیا، تم کیا بکواس کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم بات نہ کرو، میں بات کروں گا. حضور نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں بات کی. فرمایا آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ حضور میں زنا کی بات کر رہا تھا. سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے برداشت کرو گے؟ کہا نہیں. تمہاری ماں کے ساتھ یہ گندا کام کرے برداشت کرو گے؟ کہا نہیں. تمہاری بیٹی کے ساتھ؟ کہا نہیں. کانپنے لگا، رونے لگا. حضور نے فرمایا تو اگر مسلمان ہے تو جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہے. مومن ہے تو. ایک حکیم اپنے گھر آیا، بیوی بولی دروازہ نہیں کھولے گی، پہلے بتا کون سا گناہ کر کے ہے؟ کہ گناہ تو کوئی نہیں کر کے. کہ صحیح بتا. تجھے کیسے پتا؟ میں نے ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا تھا، اچھا لگا، نفس دیکھ رہا تھا تو میں تھوڑی دیر پکڑا رہا. پھر تو اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے چھوڑ دیا. کہ بس یہ پوچھنے کے لیے پوچھا تھا کہ نہیں، یہاں جو 40 سال سے کام کرتا ہے بوڑھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا. میں سمجھ گئی کہ میرے آدمی نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہے، جو میرے گھر میں اس آدمی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے. اللہ اکبر. وہ زناکار بدکار آدمی ذرا غور کریں، توجہ کریں میرے بھائی، ایک دن مرنا ہے. وہ آدمی اس کے گھر گیا، سارا کچھ بیچ کے اور پیسے دے کے بولا یہ سب کچھ بیچ کے لایا ہوں، بتاؤ کون سے دن آنا ہے؟ اس نے کہا کل آ جانا، فلاں وقت آ جانا. فلاں وقت پہنچا، کمرے میں بہترین کمرہ تھا، حسن کی ملکہ بیٹھی تھی. اندر گیا تو میاں دیکھتا رہ گیا، اور دیکھنے کے بعد اندر پہنچا، کمرے کے قریب پہنچا، ایک حسینہ کے قریب پہنچا، بستر پہ بیٹھا. بیٹھنے کے بعد اپنا ہاتھ بڑھا کے اس کے ہاتھ پہ بات کرتے کرتے رکھنے والا تھا کہ اچانک ہاتھ کانپنے لگا. یہ مومن کی صفت ہوتی ہے، منافق کی نہیں. ہاتھ جب کانپا نا تو عورت بولی کیا ہوا؟ پسینے آ گئے. کیا ہوا؟ کہنے لگے بس میں جا رہا ہوں، میری طبیعت بگڑ رہی ہے. کہ صحیح بتا ورنہ جانے نہیں دوں گی. میں صحیح پوچھنا چاہتی ہے کہاں؟ بس صحیح بات یہ ہے کہ جب میں رات کو سجدہ کرتا ہوں تب بھی مجھے اللہ دیکھتا ہے. میں نے تیرا ہاتھ پکڑا ہے نا تب بھی مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور میں ایسا کام نہیں کر سکتا جس میں میرا رب دیکھ رہا ہو. جب آپ جمعے کی دن نماز پڑھتے ہیں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، جب اپنے موبائل میں گندی تصویر دیکھتے ہیں تب بھی اللہ دیکھتا ہے. بتاؤ کیا ہمیں شرم نہیں ہے؟ جب تم کسی کی لڑکی کو دیکھتے ہو تب بھی اللہ دیکھتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد مجھے مر کے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، مگر مجھے بالکل بھی شعور نہیں، فکر نہیں. میں نے اپنے بتاؤں، میں نے اپنے ہاتھ سے 18 سال کے لڑکوں کو اپنے ہاتھ سے غسل دیا ہے. ایک دن میں غسل دے رہا تھا ابھی کچھ مہینے پہلے، تو ایک 18 سال کے لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. تو میں نیچے سے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ جب اس کا نیچے سے سر پکڑا نا تو اوپر کو اٹھایا تو اس کا سر، تو اس کے اندر ایک سفید ہڈی تھی، وہ میری انگلی میں لگی، خون نکل گیا، پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا. ایک صاحب بولے، میں رونے لگا. ایک صاحب بولے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں. کرو کیوں نہیں؟ میں نے کہا حدیث یاد آ رہی. کا کیا؟ حضور فرماتے ہیں جب مردہ ہاتھ اٹھاتا نا غسال کا، وہ کہتا ہے آرام سے. غسال جب ہاتھ اٹھاتا ہے مردے کا، مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا اس کے تو پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اس کے تو چیرا گیا ہوگا، اسے تو شراب پی کے چیرا گیا ہوگا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں سفر میں رہتا ہوں. میں کہتا ہوں اے اللہ مجھے پوسٹ مارٹم والی موت مت دینا، آسانی والی موت دینا. میں تیری بارگاہ میں آسانی والی موت کی تجھ سے خواہش کرتا ہوں جس میں تیری رضا ہو. ان قریبی تو مجھے مرنا ہے. میں کتنے جنازوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبروں میں رکھا ہے، اور میں بتاؤں آپ کو اب مجھے کسی تقریب کی ضرورت نہیں ہے. وہ آدمی کہنے لگا میں جا رہا ہوں، وہ جا رہا ہوں، میں زنا نہیں کر سکتا. وہ تو چلے گئے، وہ تو چلا گیا. مگر وہ عورت بولی مالک ایک بار آیا تھا، ہاتھ تک نہیں لگایا، اور بندے نے میرا، اور پھر اتنا روتا گیا ہے میں تو پوری زندگی کی گنہگار ہوں، پوری زندگی گناہ کیے، اے میرے مالک میرا کیا ہوگا؟ روتے روتے کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلی جا گئی. موسیٰ نے کہا بھگاؤ اس عورت کو میرے پاس کی. یہ بدکار، کسی نے نام بتایا تو جب وہ دروازہ پر بھاگ گئی، دروازہ بند کر کے رات کو رونے لگی، مولا تیرے موسیٰ نے تو مجھے بھگا دیا، مگر تو مجھے بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی؟ زمین بھی خدا کی، زماں بھی خدا کا، مکین و مکان مکان بھی خدا کا، گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے؟ خدا کی خدائی سے باہر نکل کے رو کے بولی مالک اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو پھر تیرے کرم کی بھی تو کوئی حد نہیں ہے. اگر میرے جیسی گنہگار سیاکار کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا بخشنے والا بھی تو کوئی نہیں ہے. میرے مالک مجھے بخش دے. اتنا روئی
कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। इतनी रोई इतनी कि उसी वक्त दरवाजे पे दस्तक हुई, कहने लगी मालिक कोई गंदा करने वाला आ गया, ये आ जाएगा, ये गंदा करेगा, कोई मेरा कस्टमर होगा। दरवाजा नहीं खोला, फिर जोर से दस्तक हुई तो बोली क्या पता दरवाजा न टूट जाए। धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला, डर रही थी कहीं कस्टमर ना हो, मगर सामने मूसा खड़े थे। कि आप क्यों आए हैं? आपने तो मुझे भगा दिया था। कहने लगे भगाया जरूर था, मगर मुझे क्या पता अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और कहा मूसा जाके कहना वो जो छुप छुप के रो रही है ना अपने कमरे में अकेली औरत, उससे कहना उसके रब ने उसके आंसुओं को कबूल कर लिया है, उसे माफ कर दिया है, वो तव्वाब और रहीम है, वो गफूर रहीम है। औरत बोली एक बार में माफ कर दिया? मैंने तो पूरी जिंदगी गुनाह किए थे। कहा ना, वो कहता है आदम के बेटे तूने पूरी जिंदगी गुनाह किए हो तो क्या हुआ, तू एक बार बस तौबा कर ले, सच्ची तौबा कर ले, मैं सारे गुनाह उससे माफ कर दूंगा। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान अपने रब की तरफ पलट गया, वो तेरा करीम रब लगता है, उससे माफी मांग। ऐ लोगों कहो अल्लाह से। वो औरत बोली मैं अब उस आदमी के साथ रहूंगी जिसने मुझे तौबा की तरफ राग़िब किया था, उससे निकाह करूंगी। गई, वो तो इबादत गुजार था, 2 महीने के बाद मिला, वैसे देखते ही बोला मालिक एक बार देखा था, ईमान सपने पड़ गई थी, फिर आ गई, पीछे गिर के मर गया। जब मरा तो इसके छोटे भाई से इसकी शादी हुई। बोला मालिक थे छोटे भाई के साथ उसके 7 बच्चे हुए उस औरत के, अल्लाह ने 7 को वली बना लिया। ऐसा अल्लाह करीम। कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे गर्दन गिरा देंगे? दोनों हाथ रख के बताएं, दोनों हाथ रख के बताएं, हाथ गर्दन गिरा देंगे इंशाअल्लाह।